حدیث نمبر 14۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوا کرتے تھے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ اٹھاتا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا فرماتے۔ شرح المفردات: العنزۃ چھوٹا نیزہ یا برچھی، اس چھڑی کو بھی کہتے ہیں جس کے نیچے پھل لگا ہو۔ الاداوہ چمڑے کا چھوٹا سا برتن۔ غلام نحوی ایسا لڑکا جو میرے قریب العمر تھا۔ شرح الحدیث: پانی کا ساتھ لے جانا استنجا کے لیے ہوتا تھا، جبکہ نیزہ یا برچھی وغیرہ کو قضائے حاجت کے وقت اسے اپنے سامنے گاڑ کر اور اس پر کپڑا وغیرہ ڈال کر اس سے اوٹ کرنا مقصود ہوتا تھا تاکہ دکھائی نہ دے سکے۔ حدیث نمبر 15۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو ہرگز نہ چھوئے اور پیشاب کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پوچھے اور نہ ہی کوئی چیز پیتے ہوئے برتن میں سانس لے۔ شرح المفردات: لا یتمسح یعنی بول و براز کی اعضاء صاف نہ کرے۔ واحد مذکر غائب فعل نہیں معلوم باب تفاعل۔ لا یتنفس کوئی بھی مشروب پینے کے دوران برتن کے اندر ہی سانس نہ لے۔ واحد مذکر غائب فعل نہیں معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث: بعض علماء کا قول ہے کہ شرمگاہ کو چھونے کی ممانعت صرف قضائے حاجت کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ نہیں عمومی حالات کو بھی شامل ہے، لیکن ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ اس موقف کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نہیں استنجا بالیمین کی ممانعت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اس لیے یہ قضائے حاجت کے ساتھ خاص ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھایا پیا جاتا ہے اور اسی ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا بہت مکروہ اور ناگوار ہوتا ہے، اسی لیے منع فرمایا گیا ہے۔ فتح الباری۔ برتن میں سانس لینے کی ممانعت پینے کے دورانی وقت کے بارے میں ہے، جیسا کہ سیاق کی روایت اس پر دلالت کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں امام حاکم رحمہ اللہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لائے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی برتن میں سانس نہ لے جب وہ اس سے پانی وغیرہ پی رہا ہو۔ یعنی یہ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ برتن میں سانس لینے کی ممانعت کوئی بھی مشروب پینے کے دوران سے متعلق ہے۔ راوی الحدیث: ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مدنی صحابی تھے، احد و خندق اور بعد کے غزوات میں شریک ہوئے، کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام حارث ہی ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بیان ہوا ہے، ایک قول کے مطابق نعمان اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام عمر تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 170 احادیث روایت کی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی اور علی رضی اللہ عنہ ہی نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ حدیث نمبر 16۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب بھی کسی بہت بڑے گناہ کی پاداش میں نہیں دیا جا رہا، بلکہ صرف معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری بھری ٹہنی
لی اور اسے توڑ کر 2 حصے کر دیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ جب تک یہ نہ سوکھے ان سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ شرح المفردات: لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، ان سے حفاظت کے لیے کوئی آڑ نہیں بناتا تھا۔ لا یستتر واحد مذکر، غائب فعل مضارع منفی معلوم باب استفعال۔ النمیمہ، فساد پھیلانے کی غرض سے ایک کی بات دوسرے کو بتلانا۔ شرح الحدیث: فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں قطعۃ کے لفظ ہے، معنی مترادف ہی ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نمام اور قطعۃ میں یہ فرق کرتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن کر کسی دوسرے کو جا کر بتلانا نمیمہ ہے، اور لوگوں کی لا علمی میں کان لگا کر ان کی باتیں سننا اور کسی کو جا کر بتلانا قطیعہ کہلاتا ہے۔ الترغیب والترہیب: قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہوں گے، 1/3 عذاب غیبت کا ہوگا، 1/3 چغل خوری کی وجہ سے، اور 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب۔ اثبات عذاب قبر للبیہقی: اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ قبروں والے 2 آدمی مسلمان تھے یا کافر۔ کافر کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ فرما کر کفر و شرک کی طرف اضافت کی ہے، نیز ان کے عذاب کی تخفیف کی وضاحت فرمائی ہے، نہ کہ سرے سے ختم ہو جانے کی۔ یہ قول قوی نہیں ہے، کیونکہ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ میں کفر و شرک ہی کی تو نفی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کافر و مشرک کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرماتے، کیونکہ کفار کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ راوی الحدیث: کنیت ابو العباس اور اسم گرامی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حبر الامہ، بحر العلم، ابو الخلفاء اور ترجمان القرآن جیسی القابات سے آپ کو ملقب کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم و حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے علم و حکمت کی دعا فرمائی۔ آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی زیارت فرمائی۔ فضل الصحابہ لامام احمد بن حنبل: سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں آپ کو کبار صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور آپ سے مشاورت بھی فرماتے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1660 احادیث روایت کی۔ 68 ہجری میں طائف کے مقام پر 71 برس کی عمر پا کر علم و حکمت کا یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا، لیکن اپنی فقاہت و علمیت کی ضیاء پاشیوں سے رہتی دنیا تک آنے والوں کو منور کر گیا۔ باب مسواک کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 17۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ شرح المفردات: السواک عام طور پہ مسواک کرنے کے فعل کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد ایسی لکڑی بھی ہے جس سے مسواک بنائی جاتی ہے، اور یہ پیلو کے درخت کی جڑ ہوتی ہے جو مسواک کے لیے بہت عمدہ اور مفید ہوتی ہے۔
شرح الحدیث ایک روایت میں مع کل وضوء کے الفاظ ہے، مسند احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے ڈر سے اس کا حکم نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص اسے اپنے لیے مشقت نہ سمجھے تو اسے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض اصولیین نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ کلمہ لولا کسی چیز کی نفی اس کے غیر کی موجودگی کی وجہ سے کرتا ہے، اور جس چیز کی نفی کسی وجہ سے معلق ہو تو وہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی مشقت کے وجود کی وجہ سے مسواک کے حکم کی نفی گویا مسواک کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، چنانچہ یہ الامر للوجوب کا مقتضی ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کے ساتھ 2 رکعت ادا کرنا بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ الترغیب والترہیب للمنذری۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 18۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک کے ساتھ اپنا منہ مبارک صاف کیا کرتے تھے۔ شرح المفردات۔ یشوس اپنے دانتوں اور داڑھوں میں مسواک مارتے تھے۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم نصر ینصر۔ شرح الحدیث۔ یہ روایت مسواک کے اہتمام پر تاکید مزید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہر وقت اس کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ رات کو بھی جب اٹھتے تو مسواک کیے بغیر وضو نہ کرتے۔ راوی الحدیث۔ آپ خود بھی صحابی رسول تھے اور آپ کے والد بھی صحابی تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے بھائی اور والد تینوں اصحاب جنگ احد میں شریک ہوئے، اور آپ کے والد نے اسی جنگ میں بعض مسلمانوں کی غلط فہمی کے نتیجے میں انہی کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کیا۔ وہ مسلمان غلطی سے آپ کو دشمن قوم کا شخص سمجھ بیٹھے تھے۔ آپ مہاجرین اور کبار صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی مرویات کی تعداد متعین نہیں ہے، البتہ صحیحین میں 37 احادیث آپ سے منقول ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 روز بعد آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 19۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگوائے ہوئے تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس تازہ مسواک تھی جو وہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو اس پر جمایا تو میں نے مسواک پکڑی اور اسے دانتوں سے اچھی طرح چبا کر نرم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دانتوں پر مارنے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اچھے انداز میں دانتوں پر مسواک کرتے نہیں دیکھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھ کو یا اپنی انگلی کو اٹھایا، پھر فرمایا فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے اعلیٰ رفیق میں شامل فرما۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان وفات پائی۔ ایک روایت میں ہے میں نے آپ کو اس طرح دیکھتے دیکھا تو میں جان گئی کہ آپ مسواک کرنا پسند فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ کے لیے لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، یہ بخاری کے لفظ ہے اور مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ شرح المفردات۔ یستنوا بہ، مسواک کو اپنے دانتوں پر مار رہے تھے۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم باب استفعال۔ فعبدہ، اپنی نظر کو اس پر ٹکانا، گاڑنا، ٹھہرانا، اسے دیکھتے رہنا۔ عبدہ واحد مذکر غائب، ماضی معلوم باب تفعیل۔
بین حاقینتی و ذاقینتی، ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان وفات پانے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں وفات پائی۔ فَقَزَمْتُهُ، نرم کرنے کے لیے میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ چبایا۔ قزمت واحد مذکر مونس متکلم فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت رحلت بھی جس چیز کا شوق اور تمنا فرمائی وہ مسواک تھی، بلکہ مسواک فرما کر اپنا آخری عمل ہی یہ کر دکھایا تاکہ اہمیت واضح ہو جائے۔ حدیث نمبر 20، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ مسواک کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسواک کا کنارہ آپ کی زبان پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم او او کی آواز نکال رہے تھے۔ مسواک آپ کے منہ میں تھی، آواز ایسی تھی کہ گویا آپ کائی کرنے لگے ہوں۔ شرح المفردات، یتحوع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائی کرنے جیسی آواز نکال رہے تھے۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث، منہ کی اچھی طرح صفائی کرنے کی غرض سے زبان اور دانتوں کے اندر باہر مسواک فرمائی اور او او کی آواز کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل منہ کی صفائی فرمایا کرتے تھے اور زبان اور دانتوں کے علاوہ حلق میں بھی مسواک مارا کرتے تھے۔ راوی الحدیث، آپ کا نام عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضار ابو موسیٰ آپ کی کنیت ہے، اشعر کی طرف نسبت سے اشعری کہلائے۔ عہد فاروقی میں بصرہ کے گورنر بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 360 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے سن وفات کے بارے میں 50، 51 اور 53 ہجری کے اقوال ملتے ہیں۔ باب موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 21، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وضو کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے یہ باوضو حالت ہی میں پہنے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرما لیا۔ شرح المفردات، فأحویت، میں نیچے جھکا۔ واحد مذکر و مونس متکلم فعل ماضی معلوم باب افعال۔ خفیہ، یہ خفن کا تثنیہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزے۔ دعہما، انہیں چھوڑ دو یعنی انہیں مت اتار۔ دع واحد مذکر حاضر فعل امر معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موزے یا جرابیں جب باوضو حالت میں پہنی ہوں تو دوبارہ ہر وضو کے ساتھ انہیں اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ ان پر صرف مسح ہی کفایت کر جائے گا۔ راوی الحدیث، نام مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن متعب الثقفی اور کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ خندق کے سال اسلام قبول کیا اور حدیبیہ میں شرکت کی۔ 136 احادیث کے راوی ہیں۔ 70 برس کی عمر میں 50 ہجری میں طاعون کی وبا سے متاثر ہو گئے اور اسی سے موت واقع ہوئی۔ حدیث نمبر 22، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کر لیا۔ یہ حدیث مختصر بیان کی گئی ہے۔ شرح الحدیث، جب باوضو ہو کر موزے یا جرابیں پہنی ہوں تو پیشاب وغیرہ کرنا بھی پاؤں کی طہارت کا ناقص نہیں بنے گا بلکہ اس صورت میں بھی ان پر مسح ہی کافی ہوگا۔ باب مضی وغیرہ کے حکم کا بیان۔ حدیث نمبر 23، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایسا شخص تھا کہ جسے بہت زیادہ مضی آیا کرتی تھی۔
تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میری عقد میں تھی، لہٰذا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دھو کر وضو کر لیا کرے۔ بخاری میں ہے اپنی شرمگاہ کو دھو اور وضو کر۔ مسلم میں یہ الفاظ ہے وضو کر اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار۔ شرح المفردات: المزی شہوت کی حالت میں مرد و عورت کی شرمگاہ سے خارج ہونے والا مادہ اور یہ بغیر جوش و خواہش ہی کے نکل آتا ہے۔ مزاء ایسا شخص جس سے بہت زیادہ مزی آتی ہو۔ واحد مذکر اسم مبالغہ۔ انضح فرجک اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا یا تھوڑا بہت دھو لینا۔ انضح واحد مذکر حاضر فعل امر معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث: خروج مزی پر وضو کا حکم اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی نجاست ہے جو طہارت صغریٰ کی ناقض ہے جسے وضو کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ راوی الحدیث: سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین اور چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب دونوں تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کبار صحابیات میں سے تھی اور مہاجرہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 13 برس تھی۔ سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ مبدأ نبوت کے وقت آپ 10 برس کے تھے۔ اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ 5 برس تک آپ نے فرائض خلافت کی انجام دہی فرمائی۔ 63 برس کی عمر پائی اور عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ 13 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حدیث نمبر 24۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آدمی کی شکایت کی گئی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے نماز میں کوئی چیز پائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تب تک نماز نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ شرح المفردات: یخیل الیہ یعنی دوران نماز اسے شک ہوتا ہے کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یخیل واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول باب تفعیل۔ شرح الحدیث: نماز میں بے وضو ہونے کے بارے میں شک پڑنے کا سبب ایک حدیث میں یوں وارد ہوا ہے: شیطان آدمی کے چوتڑوں کے درمیان پھونک مارتا ہے۔ التلخیص الحبیر لابن حجر یعنی شیطان نمازی کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ راوی الحدیث: مکمل نام عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری المازنی المدنی ہے۔ آپ نے جنگ احد میں شرکت فرمائی۔ کتب ستہ میں آپ کی احادیث مذکور ہیں۔ آپ نے 48 احادیث روایت کی ہیں اور آپ سے روایت کرنے والوں میں سعید بن مسیب جیسے کبار تابعی شامل ہیں۔ حدیث نمبر 25۔ سیدہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ اپنا چھوٹا بچہ جو ابھی کھانا بھی نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار لیے اور انہیں دھویا نہیں۔ شرح المفردات: نضحہ اس پر چھینٹے مارے۔ نضح باب واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث: معلوم ہوا کہ بچے کے پیشاب کر دینے سے کپڑے
دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چھینٹے مارنا ہی کفایت کر جائے گا۔ لیکن یہ حکم صرف اس بچے کے بارے میں خاص ہے جو کھانا وغیرہ نہ کھاتا ہو۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی منقول ہے۔ ترجمہ: لڑکے کے پیشاب کرنے سے کپڑوں پر چھینٹے مارے جائے اور لڑکی کے پیشاب کرنے سے کپڑوں کو دھو لیا جائے۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، مستدرک للحاکم۔ راوی الحدیث: قیس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اوائل اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ آپ کا نام اور کنیت قیس ہی ہے۔ 24 احادیث کی راویہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے لمبی عمر کی دعا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی بھی عورت ایسی نہیں دیکھی جس نے اتنی لمبی عمر پائی ہو جتنی عمر قیس نے پائی۔ حدیث نمبر 26۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر مار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، پیشاب کی جگہ پر پانی مارا اور اسے دھویا نہیں۔ شرح المفردات: صبی چھوٹا بچہ جس کا ابھی دودھ چھڑایا گیا ہو۔ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ یعنی صرف اسی جگہ پہ پانی مارا جس جگہ پہ اس کا پیشاب لگا تھا۔ اتبع واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں بھی یہی بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب والی اتنی جگہ پر صرف پانی کے چھینٹے مار دیے۔ ایک روایت میں ابو سمح بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو لایا گیا جو اس وقت بچے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ صرف چھینٹے ہی مار دو، کیونکہ دھو یا تو بچی کے پیشاب سے جاتا ہے، بچے کے پیشاب پر چھینٹے ہی مارے جاتے ہیں۔ مستدرک للحاکم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 27۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس سے جھڑکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈھول لانے کا حکم دیا اور وہ اس پر بہا دیا گیا۔ شرح المفردات: طائعۃ المسجد، مسجد کا کونا، مسجد کی ایک طرف۔ فَزَجَرَهُ النَّاسُ لوگوں نے اسے جھڑکا، برا بلا کہا، ملامت کیا۔ زجرہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ الذنوب پانی کا بھرا ہوا بڑا ڈول۔ احریق علیہ اس کے پیشہ پر بہا دیا۔ احریق واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اسے پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں ہی مت روکو بلکہ کر لینے دو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لیکن ایسی صورت صرف لا علمی اور جہالت ہی کی بنا پر ہوگی، بصورت دیگر یعنی قصداً ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بلا کر فرمایا تھا پیشاب و گندگی جیسی یہ چیزیں ان مساجد کے چندہ شایع نشان نہیں ہے، بلکہ مساجد تو صرف ذکر الہی، اقامتی نماز اور قرأت قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ حدیث